ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، میں میکرو لیول کے اوپر میں نے بہت رپورٹنگ کی ہے. آپ 202 روپے روپیہ رکھ کے اور 15% پہ پالیسی ریٹ رکھ کے پاکستان کو آگے نہیں چلا سکتے. آپ کو روپیہ مضبوط کرنا پڑے گا اور انٹرسٹ ریٹ نیچے لانے پڑیں گے. مشتاق صاحب، یہ میکرو لیول پہ جب تک یہ امبیلنس آپ ٹھیک نہیں نہ کریں گے، نہ آپ کی فسکل ڈیفیسٹ ٹھیک ہونی ہے، اور جب تک آپ امپورٹس کو لاتے جائیں اور پیسے مانگتے جائیں ادھار کے اوپر، تب تک آگے نہیں چل سکتے. راستہ نکالنا پڑے گا. بالکل، مجھے اس سے اتفاق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب اکانومی اس فیز کے اندر داخل ہو گئی ہے، اس کی خرابی، کہ اب یہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی، اور اس کے لیے انہوں نے آج اخبارات میں آیا ہے کہ ایک ڈائلاگ شروع کریں. بہت اچھی بات ہے. یہ ڈائلاگ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونی چاہیے، اور بالخصوص جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ماہرین معیشت کے ساتھ ہونی چاہیے، جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے ان کے ساتھ ہونے چاہیے، جو آپ کے فارمرز ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جانا ہوگا، ایک ایسے چارٹر آف اکانومی کی طرف جو ہمیں قرضوں سے نجات دلا دے. آج بنگلہ دیش کا میرے خیال میں 91 روپے ٹکا، ان کا 91.56 ٹو اے ڈالر آج ان کا ایکسچینج ریٹ ہوا ہے ڈیویلیو ہونے کے بعد، اور ہم ہیں آج 202 پہ. یہ فرق ہے بنگلہ دیش اور ہماری کرنسی کا، جس کو ہم کہتے تھے اکنامیکلی وائبل ہی نہیں ہے، وہ 91 پہ، ہم 202 پہ کھڑے ہیں. یہ مدر آف آل ایولز ہے اس وقت ایکسچینج ریٹ. اور دوسرا آپ کا انٹرسٹ ریٹ 15% والا. انلیس کہ وہ فائنڈ اے وے آؤٹ، ہم اس طرح نہیں آگے چل سکتے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے ہمارے لیے. جی بالکل.